بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ مراد سعید صاحب نے بڑے انکشافات کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا تحریک طالبان جو ہے پاکستان، ان کو اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں لے کے آئی تھی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ انہیں پی ٹی آئی لے کے آئی تھی۔ مراد سعید صاحب نے بڑے عرصے بعد چپ توڑی ہے۔ انہوں نے کیا کہا، کون سے انکشافات کیے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایس آئی نے معز سعید کے بعد 5 بڑے صحافیوں کے نام لیے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پیسے کے اوپر پلتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں۔ وہ کون ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مراد سعید صاحب نے کیا بات کی ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تمام ویڈیوز آپ تک ملیں۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مراد سعید صاحب کی۔ مراد سعید صاحب نے کہا ہے 1 جولائی 2021 میں ان کیمرہ پارلیمنٹ اور گورنمنٹ کے لوگ موجود تھے جہاں پہ پلان ہوا تھا۔ آئی ایس پی آر ڈی جی آئی جو ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ ٹی ٹی پی یعنی کہ پاکستان تحریک طالبان کو پاکستان جو ہے لے کے آیا جائے اور بے بات ہو۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا نا کہ پی ٹی آئی لے کے آئی ہے طالبان کو۔ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا جب عمران خان تھے، اس سے پہلے بڑا پرسکون چل رہا تھا، بڑا اچھا تھا، کوئی بم دھماکہ نہیں تھا، کوئی روڈ بلاک نہیں تھے، روڈز کھل گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت آئی تو عمران خان زبردستی طالبان کو لے کے آئے، تو عمران خان جو ہے ان کی وجہ سے جو بھی آج دہشت گردیاں ہو رہی ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی عمران خان ہیں۔ مراد سعید صاحب نے اس پہ چپ توڑی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جب یہ آپ لوگ کیبنٹ میں آپ بات لے کے آئے تھے، جولائی 2021 کی بات ہے، جب وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی، پلان بنا تھا سارا، اور آئی ایس پی آر ڈی جی آئی نے پلان بنایا تھا۔ اور مراد سعید صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب جنرل فیض حمید کور کمانڈر تھے تب، اور ڈی جی آئی جب تبدیل ہوئے تھے، یعنی کہ ڈی جی آئی سے تبدیل کور کمانڈر ہو گئے تھے، کور کمانڈر پشاور، تو اکتوبر 2021 میں کیبنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ لوگ جب یہ دوبارہ پلان لے کے آئے تھے تو اس پلان میں مطلب اور بھی لوگ موجود تھے، تو مراد سعید صاحب نے کہا کہ میں نے انکار کیا تھا، میں نے ریئیکٹ کیا تھا۔ تو آپ کو یہ ساری بات بتاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوا تھا جب اکتوبر 2021 میں کیبنٹ کے اندر یہ پلان آیا تھا کہ ٹی ٹی پی کو یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان لے کے آیا جائے، کیونکہ ان لوگوں کو افغانستان بھیج دیا گیا تھا۔ وہ 4 سے 5 ہزار یا 6 ہزار کی تعداد تھی۔ تو کہا یہ گیا تھا فیض حمید صاحب کی طرف سے، اور جنرل باجوہ صاحب قیادت کر رہے تھے، تو کہا یہ گیا تھا کہ یار لوگ وہ 5 ہزار ہیں، یہ 6 ہزار ہیں، لیکن اگر وہ وہاں پہ رہتے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی ہیں تو افغان حکومت ان کو وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی یا قبول نہیں کرے گی۔ اگر وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو ان کی آبادی بڑھے گی، 40,000 پہ جائیں گے، 50,000 پہ شادیاں ہوں گی، نسل کشی ہوگی۔ وہ لوگ اگر بڑھتے ہیں تو پاکستان کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تو یہ وہی جلسہ ہے، یہ وہی کیبنٹ ہے، یہ وہی پریس ریلیز ہے، یا سمجھ لیں آپ گپ شپ تھی یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں ان روم، جب رانا ثناء اللہ صاحب نے باجوہ صاحب سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے اے این ایف کا تو گرفتار کیوں کروایا، آپ نے مجھے پہ ہیروین کیوں ڈالی، آپ نے مجھے پہ اتنے کلو ہیروین کا پرچہ کیوں کروایا، تو میاں محمد شہباز شریف صاحب نے انہیں چپ کروایا تھا کہ چپ کرو، ایسی باتیں نہ کرو۔ سعد رفیق صاحب نے بھی انہیں چپ کروایا تھا۔ خواجہ سعد رفیق اور میاں شہباز شریف کے کہنے پہ چپ ہو گئے تھے رانا ثناء اللہ، وہ اس وجہ سے کہ میاں صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو میاں صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق خراب ہو، تو میاں صاحب نے درمیان سے ایک راستہ نکالا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کا۔ اب فیض حمید صاحب نے یہ موقف پیش کیا تھا کیونکہ وہ کور کمانڈر پشاور تھے۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستانی ہیں، اگر وہاں پہ رہتے ہیں تو ملک دشمن عناصر ہو جائیں گے، تو ان کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں، ان کو سیالکوٹ میں، نارووال میں، ڈسکا میں، ڈی جی آئی میں، مطلب ان جگہوں پہ ان کو رہائش دے دیتے ہیں، ریاست ان کے اوپر نظر رکھے گی، آرمی ان کے اوپر نظر رکھے گی تاکہ یہ کوئی شرف پسندی نہ کریں، کچھ طرح کے عناصر میں کچھ طرح کی ایکٹیویٹیز نہ کریں، تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گے۔ اگر یہ ادھر رہیں گے تو یہ قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کو وزیرستان بھی مطلب اسٹے کروایا جانا تھا، اور وہ سارا وہاں پہ ان کے لیے چیزیں کی جا رہی تھیں۔ اب ہوا یہ کہ خیبر پختونخوا میں بھی ان لوگوں کو رکھایا جانے والا تھا، نارووال میں بھی، تو یہ چیزیں ہوئیں۔ اب جنرل فیض حمید صاحب جو تھے انہوں نے یہ چیز پیش کی تھی، اور وہ بار بار عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے ان کو ٹی ٹی پی کو لے کے آئیں، ٹی ٹی پی کو لے کے آئیں، ٹی ٹی پی کو لے کے آئیں۔ تو پھر عمران خان کے ہی جو ہے پرزور کہنے کے اوپر جو ہے یہ عمل درآمد ہوئی تھی۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں مراد سعید صاحب نے جو انکشاف کیا وہ یہ کیا کہ مراد سعید صاحب کہتے ہیں دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ پلان لے کے آئی تھی اور انہوں نے یہ بات کی، تو اکتوبر 2021 میں جب میں نے ڈینائی کیا تھا، میں نے اس بات پہ کیا تھا، میں نے کہا تھا یہ لوگ سوات سے ہیں، اور یہ جب واپس آئیں گے تو پھر سوات میں آگے انہوں نے وہی ایکٹیویٹی شروع کر دینی ہے جو انہوں نے 2004 5 6 7 میں کی تھیں، دہشت گردانہ جو انہوں نے ایکٹیویٹیز کی تھیں، انہوں نے پھر سے وہی کر دینی ہے۔
تو لہٰذا ان کو واپس نہ لے کے آئیں، کیونکہ ان کی سوات میں بہت زیادہ دشمنیاں ہیں۔ اگر ابھی ان کے جانے سے جو لوگ پرسکون ہیں، جو ان کے دشمن پرسکون ہیں، ان کے واپس آنے سے وہ خائف ہو جائیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور ریاست کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ مراد سعید صاحب نے بالکل سچ کہا۔ میں جو ہے مراد سعید صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے ڈینائی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو نہ لے کے آئیں، لیکن عمران خان صاحب حکم دے چکے تھے۔ مراد سعید صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نہیں لے کے آئے تھے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت لے کے آئی تھی، جو یہ مشترکہ حکومت بنی وہ ان کو لے کے آئی تھی۔ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر یہ الزام ہے۔ اچھا، آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے عمران خان لے کے آئے تھے، مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں نہیں لے کے آئے تھے۔ ہوا یہ تھا، جنرل فیض حمید صاحب نے زور دیا تھا کہ ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ لوگ جو باغی نہ ہو جائیں، ہم ان کو ابھی کم ہیں تو ان کو یہاں لے آتے ہیں، خیبر پختونخوا میں یا دوسری جگہ پہ جو میں نے بتایا ان کو رکھتے ہیں، ان پہ نظر رکھتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب فیض حمید صاحب کے کہنے پہ ایگری ہو گئے تھے، آمادہ ہو گئے تھے، عمران خان صاحب کے ہی حکم پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا، تو ان کو لے کے آئے تھے۔ پھر پی ڈی ایم کی حکومت مجبور ہو گئی تھی اس چیز کو آگے بڑھانے میں، توسیع کرنے میں، کہ اسی بات پہ عمل کیا جائے۔ پھر ہوا یہ تھا، جب ان لوگوں کو لے کے آ گئے تھے تو یہ لوگ بھتہ لینا شروع ہو گئے تھے خیبر پختونخوا میں، یہ پرچیاں بھیجنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ جی ہمیں اتنے پیسے دو ورنہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اس وقت محمود خان صاحب کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہاں پہ بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، تو محمود خان صاحب کو بھی گئی تھی پرچی کہ آپ یہ کریں ورنہ ہم آپ کی فیملی کے ساتھ یہ کر دیں گے، اتنے پیسے دیں ہمیں۔ تو یہ چیزیں بڑی اس وقت دیکھنے میں آئی تھیں۔ تو میں یہ کہوں گا مراد سعید صاحب کے جو موقف ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، بات اسٹیبلشمنٹ کی تھی، لے کے اسٹیبلشمنٹ ہی آئی تھی۔ مراد سعید صاحب نے انکار بھی کیا تھا، کیونکہ مراد سعید صاحب نے جو چیزیں کہی تھیں اس کے اوپر سب نے سوچا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ان کی دشمنی والی یا ملک دشمن عناصر والے یا پروپوگنڈے والی چیزیں بالکل صحیح کہی تھیں، لیکن یہ پی ڈی ایم نہیں لے کے آئی تھی، ان کو عمران خان کے حکم کے اوپر لے کے آیا گیا تھا، اور پی ڈی ایم نے تو بعد میں اس کو آن کیا تھا کہ ٹھیک ہے اب لے کے آ گئے ہیں تو بھائی کرو۔ جب انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ بھتہ لینا شروع ہو گئے پی ڈی ایم سے، پھر پی ڈی ایم نے کہا بھائی آپ لے کے آئے ہیں ان کو تو اب آپ بھگتیں ہیں ان کو، پھر پی ڈی ایم نے ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اچھا جی، اگلی بات کرتے ہیں کہ جو موحد سعید کے علاوہ 5 صحافی ہیں جن کو آئی ایس پی آر نے مارخور کے اوپر انہوں نے انکشاف کیا تھا ہماری فورسز نے۔ انہوں نے کہا جی جو موحد سعید ہیں ان کو بڑا عرصہ ہم نے دودھ پلایا لیکن یہ سانپ نکلے، یہ ڈسنے سے باز نہیں آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اگلا نام لیا ہے صابر شاکر صاحب کا، پھر وجاہت سعید صاحب کا۔ وجاہت سعید صاحب اصل میں ریل شریف صاحب کے بیٹے کے دوست تھے، وہی ان کو لے کے آئے تھے اور پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں رہنا شروع ہو گئے اور ان کو کافی پالا گیا۔ غلام حسین صاحب کے نام آیا جی، غلام حسین کو یہ کہا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے اور مارخور پہ یہ بیانیہ سامنے آیا کہ ان کو تو ہم اپنے چیف کے ساتھ ہیلی کاپٹر کے اوپر بٹھایا کرتے تھے۔ تو موحد سعید، صابر شاکر، وجاہت سعید اور غلام حسین، اور اس کے علاوہ نام ہے صدیق جان صاحب کا، یہ ہو گئے 4 لوگ۔ موحد سعید کے علاوہ 5 لوگ تھے، 4 تو یہ ہو گئے، 5ویں کون ہیں؟ تو 5ویں ہیں جی آفتاب اقبال صاحب، اور یہ کلیم کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آفتاب اقبال نے تو ابھی تک ہمارے پیسے دینے۔ وہ پیسے کون سے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا انڈس ٹی وی اوپن ہوا تھا، پھر آپ ٹی وی کو اوپن ہوا تھا اور آپ ٹی وی ان دونوں کے کرتا دھرتا تھے آفتاب اقبال صاحب۔ پیسے لگائے تھے جنرل فیض حمید نے، انہوں نے فنڈ لے کے دیے تھے، لیکن بعد میں آئی ایس پی آر لوگوں کی تنخواہیں نہ دے سکی، تو پھر جو ہے ملک ریاض صاحب کو جو بیریا کے آنر ہے انہیں کہا گیا کہ آپ اس چینل کو آن کر لیں، اس کو لے لیں۔ پھر ملک ریاض صاحب نے اس کو آن کیا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ پروجیکٹ بند ہو گیا، یہ ناکام اور فیلئر پروجیکٹ تھے۔ تو میرا خیال ہے یہ ان پیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو اس وقت مارخور نے انکشافات کیے ہیں اور ڈکلیئر کیے ہیں چیزیں کہ موحد سعید کے علاوہ جو 5 صحافی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چھتر چھایا میں پلتے رہیں، تو ہو سکتا ہے بات سچی بھی ہو۔ خیر، مراد سعید صاحب نے جو باتیں کی آپ نے سنی، اور جو موقف تھا میں نے بھی پیش کیا۔ تمام ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا، ویژن وائب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔